اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دونوں آزاد ہوں. بھئی دیکھو نا، نکاح وہ باندی سے بھی کر سکتا ہے اور آزاد عورت سے بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی دو بیویاں ہیں اور دونوں ہی کیا ہیں؟ آزاد ہیں. دونوں ہی کیا ہیں؟ آزاد ہیں. فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، تو اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے دونوں کے درمیان تقسیم میں. قسم کہتے ہیں باری میں. ایک رات اگر ایک کے پاس رہتے تو دوسری کے پاس بھی ایک رات، ایک کے پاس دو راتیں رہتے تو دوسری کے پاس بھی دو راتیں رہتے. لیکن جماع ضروری نہیں ہے، رات گزارنا ضروری ہے. بات سمجھ لو، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اور اگر ایک آدمی کے لیے دو بیویاں آزاد ہوں، فَعَلَيْهِ، تو اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے، أَن يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، تو وہ کیا کرے؟ عدل کرے دونوں کے درمیان باری میں تقسیم. بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ سَيِّبَيْنِ، چاہے وہ دونوں بیویاں باکرہ ہوں یا سیبہ ہوں. او احداہما بکرن والاخرى سیبہ، یا ایک باکرہ اور دوسری سیبہ ہو. اس سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں ہوگی قرآنی، نہیں ہوگی قرآنی. بات سمجھ آ گئی نا؟ پنوان کے رہنے کی تو نہیں ہے بھائی، نہیں کو تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، ایسا نہیں. دوبارہ دیکھیں مسئلہ. وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اور اگر ایک آدمی کی دو آزاد بیویاں ہوں، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان عدل کرے باری میں. اس کو باری کہتے ہیں. بکرین کانتا او سیبین، چاہے وہ دونوں بیویاں باکرہ ہوں یا سیبہ ہوں. او احداہما بکرن والاخرى سیبہ، یا ان میں سے ایک باکرہ اور دوسری سیبہ. اگلا مسئلہ. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ. بھئی اگر ایک بیوی کیا ہے؟ غلام، باندی، اور دوسری ہے آزاد، تو آزاد کے لیے دو ثلث اور لونڈی کے لیے ایک ثلث. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو آزاد ہے وہ لونڈی کے مقابلے میں ڈبل ہے. ثلث کا معنی کیا ہے کہ فرض کریں اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو 3 دن گزارتا ہے باندی کے پاس، تو اس کے ڈبل کیا بنیں گے؟ 6 دن. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً، اور اگر ہو ان میں سے ایک آزاد، وَالْأُخْرَى أَمَةً، اور دوسری باندی ہو، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ، تو جو آزاد ہے اس کو 2 ثلث ملیں گے، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُث، اور لونڈی کو 1 ثلث. ٹھیک ہے. وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ فِي حَالَةِ السَّفَرِ، اور کوئی حق نہیں ہے بیویوں کو باری میں سفر کی حالت کے اندر. اگر آدمی سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں قسم کرنا ضروری، سفر میں باری طے کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، جس کو لے جائے. ٹھیک ہے، اس کو مرضی جس کو لے جائے. وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، اور شوہر سفر کرے ان میں سے جس کے ساتھ چاہے، جس کے ساتھ چاہے سفر کرنا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ، اور کوئی حق نہیں ہے عورتوں کو، بیویوں کو باری کے اندر، قسم کے اندر. اس کو قسم بھی کہتے ہیں، باری اردو میں اس کو ترجمہ کرنے. فی حالت السفر، سفر کی حالت میں. وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، اور شوہر سفر کرے ان میں سے جس کے ساتھ چاہے، جس کے ساتھ چاہے کیا کرے؟ سفر کرے. وَالْأَوْلَى، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان یقرع بینہن، کہ ان کے درمیان قرعہ ڈال دے، قرعہ اندازی کر لے. کیا کر لے؟ قرعہ اندازی کر لے. ہاں جی، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے. جس کا نام نکلا اس کو سفر میں ساتھ لے گئے. تو آپ بھی کیا کر لو؟ قرعہ اندازی کر لو، لیکن اس سے پہلے نکاح کر لو، وہ بھی ایک سے زیادہ، ورنہ تو یہ کام اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نکاح ہی نہ ہو پلوان
پہلے سے بندہ پینچر ہو، ہاں جی پہلے سے کیا ہو پینچر ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا علاج معالجہ کرائے نا، ٹھیک ہے؟ نکاح ہو جائیں ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ، اور پھر سفر بھی کرے تو پھر قرآن ڈال دے، بہتر یہ ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ والاولا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان یقرع بینہن، کہ ان کے درمیان کیا کر دے؟ قرعہ ڈال دے، ویسافر بمن خرجت قرعتها، اور سفر کرے اس کو لے کر جس کا قرعہ نکلے، جس کے نام پہ قرعہ نکلے اس کو لے جائے، بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، اور جب راضی ہو بیویوں میں سے کوئی بیوی، احدیٰ معنی ایک، الزوجات بیویاں، بیویوں میں سے کوئی ایک، مضاف مضاف ہونے کی ترکیب ہے، بیویوں میں سے کوئی راضی ہو کس بات پر؟ بترک قسمہا، اپنی باری چھوڑنے پر، لصاحبتہا، اپنی دوسری بیوی کے لیے، صاحبہ کا دوست کہتے ہیں نا، دوست تو ہوتی نہیں بیویاں، جو سوتنے ہوتی ہیں آپس میں، تو کسی دوسری سوتن کے لیے وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرے پاس مجھے ضرورت نہیں، آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، جائز تو کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لیکن اس خاتون کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس میں رجوع کر لے، مثلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے میں اپنی باری معاف کرتی ہوں، فلاں کے پاس جاؤ، 2 دن گزرے اس نے کہا یہ تو کام خراب ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں بس جتنے دن آپ نے گزار لی ٹھیک ہے، آئندہ آپ کو آنا پڑے گا، یہ کیا ہوا؟ رجوع ہو گیا، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بات سے رجوع کر لے۔ وَلَهَا، اور اس بیوی کے لیے جائز ہے، ان ترجع فی ذلک، کہ اس میں کیا کر لے؟ رجوع کر لے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب الرضا، یہ باب ہے رضاعت کے بیان میں۔ رضا کہتے ہیں دودھ پلانا۔ دیکھیں جیسے ظاہر کتاب النکاح چل رہا ہے نا، تو بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، ان میں سے ایک وہ خواتین بھی ہیں جن کے ساتھ رضاعت کی وجہ سے کوئی حرمت کا رشتہ آ جائے، رضاعت کی وجہ سے حرمت کا، مثلا ایک خاتون نے ایک بچے کو دودھ پلا دیا اور وہ خاتون اس کی ماں بن گئی، اور اس خاتون کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئی، تو اس لڑکے کے لیے اس خاتون کی بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہ جو رضاعت کا معاملہ پیش آیا ہو، یہ مدت رضاعت کے دوران پیش آیا ہو۔ مدت رضاعت سے مراد یعنی جو بچپن کی عمر ہے 2.5 سال تک، 2 سال تک پلانے کا حکم ہے، لیکن 2.5 سال تک بھی کوئی پلا دے گا دودھ تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ لڑکا وہ لڑکی جو دودھ پینے والی ہے وہ دودھ پلانے والی کی کیا بن جائے گی؟ بیٹا اور بیٹی، وہ ان کی ماں بن جائے گی، اور اسی طرح اس کی وجہ سے اس کی اولاد بھی ان کے لیے کیا بن جائے گی؟ بہن بھائی بن جائے گی۔ اسی طرح خاتون 2 مردوں کو دودھ پلا دے، دو الگ الگ لوگوں کو، تو وہ بھی آپس میں بہن بھائی بن جائے گے، رضائی بہن بھائی، تو رضائی بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، رضائی ماں بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ رضاعت کی وجہ سے سارے رشتے آ جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دودھ چاہے کم پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، 1 قطرہ پیے یا 10 گھونٹ پیے، سب برابر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 5 دفعہ دودھ پیے گا پھر حرمت آئے گی، 5 چسکیاں لگائے گا کم سے کم، 5 چسکیوں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حرمت نہیں آتی، اس لیے یہ مسئلہ یہاں بتانا پڑا کہ بھئی کم ہو یا زیادہ حرمت آ جائے گی۔ اب دیکھیں ذرا مسئلہ، آپ دیکھیں، فرمائے کہ قلیل الرضائی و کثیرہ، رضاعت کم، رضاعت میں سے کم یا زیادہ، اذا حصل، جب حاصل ہو جائے، جب پایا جائے، فی مدت الرضاع، مدت رضاعت کی مدت کے دوران، جو میں نے بتایا 2.5 سال، تعلق به التحریم، تو معلق ہو جائے گی اس کے ساتھ حرمت، یعنی تعلق قائم ہو جائے گا حرمت کا، یعنی اگر ایک بچہ دودھ پیے کسی خاتون کا، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، لیکن وہ پیے مدت رضاعت کے دوران، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟
اس لڑکے اور اس خاتون کے درمیان ماں باپ کا یعنی ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قلیل الرضا رضا و کثیر، یہ جو رضا کا لفظ ہے را کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، رضا بھی پڑھ سکتے ہیں، رضا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قلیل الرضا قلیل الرضا و کثیر، کہ رضاعت کم ہو یا زیادہ. اذا حصل فی مدت الرضاع، جب پایا جائے مدت رضاعت کے دوران، تعلق به التحریم، تو حرمت اس سے قائم ہو جائے گی. اب مدت رضاعت کتنی ہے؟ ومدت الرضاع، اور رضاعت کی مدت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں 30 شہرا، 30 ماہ ہیں. کتنے؟ 30 مہینے. کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. کوئی سال میں 12 مہینے نا، 12 12 24 اور 6 30، 2.5 سال. وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک سنتان، 2 سال. وہ کہتے 2 سال کے بعد بھی پیے گا پھر حرمت نہیں آئی. امام ابو نے فرماتے کہ نہیں، رضاعت کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے، 2.5 سال. بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ ختم ہو گیا. اگلا مسئلہ، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ، اور جب گزر جائے رضاعت کی مدت، لم يتعلق بالرضاع التحریم، تو معلق نہیں ہوگی رضاعت کے ساتھ حرمت. بھئی ایک بچہ ہے وہ 3 سال کا ہے. کیا ہے؟ 3 سال کا ہے، اور 3 سال کی مدت میں اس نے کسی خاتون کا دودھ پیا، تو اب رضاعت کی مدت تو نہیں ہے، تو اب حرمت نہیں آئے گی. سمجھ آ گئی نا؟ یا یہ کیا نام ہے اس کے بچے کا؟ نہیں اور نام کچھ یہ والا عاطف. ٹھیک ہے نا؟ اس نے شادی کے بعد جو ہے غلطی سے بیگم کو دودھ پی لیا، تو حرمت نہیں آئے گی، کیونکہ رضاعت کی مدت نہیں ہے. جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، حرام ہے. اچھا، دودھ پینا حرام ہے بھائی، کہ غلطی نہ کر جاؤ تم. اچھا، بعض ائمہ کے ہاں جو ہے حرمت آ جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ہمارے ہاں نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن ناجائز ہے. اچھا، ایسا غلطی نہ کر لینا، مسئلہ ساتھ دماغ میں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اذا مزت مدت الرضاع، اتنا کافی ہے نا، اور آگے نہ جاؤں میں، بریک لگا لو ورنہ کہیں نکل ہی نہیں جائے جیسے. ہاں. وَإِذَا مَدَّتْ مُدَّتُ الرَّضَاعِ، اور جب گزر جائے رضاعت کی مدت، لم يتعلق بالرضاع التحریم، تو متعلق نہیں ہوگی رضاعت کے ساتھ حرمت. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، اور حرام ہو جائے گا رضاعت سے ما وہ رشتہ، یحرم من النسب، جو نسب سے حرام ہو جاتا ہے. بھئی نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح، بانجی بتیجے کے ساتھ نکاح حرام ہے. تو اسی طرح جب آپ نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا، تو اس سے جتنے بھی رشتے ثابت ہوں گے یہ والے وہ بھی حرام ہو جائیں گے. جس خاتون کا آپ نے دودھ پیا وہ آپ کی کیا بن گئی؟ ماں، رضائی ماں نا، اس کے ساتھ نکاح نہیں. اس خاتون کی بیٹی کیا ہوگی آپ کی؟ رضائی بہن، اس سے نکاح. اس خاتون کی جو بہن ہے وہ آپ کی کیا ہوگی؟ خالہ، اس کے ساتھ نکاح. اس خاتون کا جو شوہر تھا وہ آپ کا رضائی باپ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی جو بہن ہے وہ آپ کی کیا بن گئی؟ رضائی پھپھو، اس کے ساتھ نکاح حرام. ٹھیک ہے جی. تو یحرم من الرضاع، اور رضاعت سے حرام ہو جائیں گے ما وہ رشتے، یحرم من النسب، جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے. الا ام اختہ من الرضاع، یہ کچھ استثناء کر رہے ہیں اس میں، سوائے ام اختہ من الرضاع، اس کی رضائی بہن کی ماں، اس کی رضائی بہن کی ماں، ام اختہ، رضائی بہن کی، من الرضاع، رضائی بہن کی ماں. بھائی ادھر دیکھو، یہ کیا نام ہے؟ عبید اللہ ساجد. عبید اللہ ساجد، اس نے دودھ پیا، تیرا کیا نام ہے بیٹا؟ ابراہیم، اور اس کا حمزہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو عبید اللہ ساجد ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ پتہ ہے نا آپ کو اور ہیں. ٹھیک ہے جی.
اور وہ جو حمزہ اس کے ماں باپ بھی اور ہیں. ان دونوں نے کیا کر لیا، ان دونوں نے دودھ پی لیا یہ خاتون کا. اس کو خاتون تصور کریں، ابراہیم کو. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ آپس میں کیا بن گئے، رضائی بہن بھائی. لیکن دیکھیں حرمت کا رشتہ ان دونوں کے درمیان بھی قائم ہوا ہے اور اس خاتون کی اولاد کے ساتھ بھی قائم ہوا ہے. لیکن اس کے لیے وہ جو حمزہ ہے، حمزہ کی حد تک تو حرمت ہے، سمجھ آ گئی نا. لیکن جو حمزہ کی بہن ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رضائی بہن نہیں، رضائی بہن نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا. تو یہ اس کی رضائی بہن ہے، تو اس رضائی بہن کی ماں کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ اس طرح صورت بنے گی. ڈائریکٹ تو نہیں ہو سکتی نا. مثلا یہ اگر اس کے دودھ پی رہے جو اس کی بہن بیٹی ہے، اس کی رضائی بہن ہے، وہ مراد نہیں ہے. جس خاتون کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بہن مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ماں ہے آلریڈی، اس کا نکاح ویسے نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ صورت ہے کہ جب ایک خاتون کا دودھ دو مختلف بچوں نے پیا ہو جس کے والدین الگ الگ ہیں. سمجھ آ گئی نا، یہ وہ صورت بن رہی ہے. سمجھ آ گئی ہے. تو الا ام اختی ہی، سوائے اس کی بہن کی ماں کے، من الرضا جو رضائی ہے، یعنی رضائی بہن کی ماں جو اس کی حقیقی ماں ہے، رضائی ماں. ٹھیک ہے. فإنه يجوز له أن يتزوجها، تو بے شک اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے. ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، لیکن جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی نسبی بہن کی ماں سے. نسبی بہن کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ گئی. نسبی بہن کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس کی اپنی ماں ہوگی، یا اس کی فرض کریں اگر وہ اس کی باپ شریک بہن ہے تو اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بھی اس کے باپ کی بیوی ہے، تو باپ کی بیوی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. بس دوبارہ دیکھیں کتاب الرضا، قلیل الرضا و کثیر، فرمایا کہ رضاعت کم ہو یا زیادہ، اذا حصل فی مدت الرضا، جب مدت رضاعت کے دوران حاصل ہو جائے، تعلق به التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت قائم ہو جائے گی. ومدت الرضا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 30 شہرا، اور رضاعت کی مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 30 ماہ ہیں. وعندہما سنتان، اور صاحبین کے ہاں 2 سال. وإذا مدت مدت الرضا، اور جب رضاعت کی مدت گزر جائے، لم يتعلق بالرضا التحریم، تو معلق نہیں ہوگی رضاعت کے ساتھ حرمت، اب رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. ويحرم من الرضا ما يحرم من النسب، اور حرام ہو جاتا ہے رضاعت سے وہ رشتے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں. الا ام اخته من الرضا، سوائے اپنی رضائی بہن کی ماں کے ساتھ. فإنه يجوز له ان يتزوجها، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لے اپنی رضائی بہن کی ماں کے ساتھ. ولا يجوز، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے ان يتزوج ام اخته من النسب، کہ وہ نکاح کرے اپنی نسبی بہن کی ماں کے ساتھ.